قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن صلاها حرمه الله جسده على النار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظہر کی نماز ادا کی اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے فجر کی نماز سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی۔ آج کے اس درس میں ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ ظہر کی نماز سب سے پہلے زوال آفتاب کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی، اور یہ اس وقت پڑھی تھی جب آپ علیہ السلام کو اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے مکہ سے منا تک لے گئے۔ جب ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو 4 غم لاحق تھے، 4 پریشانیاں تھیں۔ نمبر 1، قربانی والا حکم الہی پورا ہو جائے، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ نمبر 2، اسماعیل علیہ السلام نے چھوٹی عمر میں قربان ہونا پسند کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بتایا نا، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، فانظر ماذا تری افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہ وعدہ تو کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے۔ تیسرا، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا؟ نمبر 4، سیدہ ہاجرہ اکیلی مکہ مکرمہ میں کیسے رہے گی؟ یا اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ مکرمہ بواد غیر ذی زرع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، تو اب ہاجرہ اکیلے کیسے رہے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جب دمبے کی قربانی کے ذریعے 4 غم دور کر دیے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے 4 رکعات ادا کی، 4 رکعات پڑھی، 4 نوافل ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظہر کی 4 رکعتیں فرض فرما دی۔ 4 رکعتیں فرض ہو گئی اس امت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کرتے ہیں جو ایک لمبی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ظہر کی نماز کے ساتھ اس کا کچھ حصہ مربوط ہے تو اسی کا تذکرہ کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما ظہر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ يُسَبِّحُ كُلُّ مَلَكٍ فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ وَتُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاء۔ جب سورج کی روشنی زوال پذیر ہوتی ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، آسمان کے دروازے کھول دیے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو ظہر کی نماز اس لیے فرض ہوئی کہ نمازیوں کو ملائکہ کے ساتھ عبادت کی مناسبت ہو جائے اور ان کی دعائیں قبول ہو سکیں۔ ظہر کا وقت جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، اس میں ایندھن ڈالا جاتا ہے، جوش و خروش کی وجہ سے جہنم سے آواز نکلتی ہے۔ وہ آواز کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن فلاح پا گئے جو خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے مومن ایمان والوں پر ظہر کی نماز فرض فرمائی تاکہ ان کو جہنم سے نجات مل جائے۔ اور پھر ایک دفعہ حدیث وہ سن لیں، فمن صلاھا حرم اللہ جسدہ علی النار، جس نے ظہر کی نماز ادا کی اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ تو ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور جو گزشتہ عرض کیا تھا فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ آگے انشاءاللہ عصر، مغرب اور عشاء کا بھی تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی خشوع خضوع والی نماز نصیب فرمائے، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے دنیا کے مسائل بھی حل ہوں، ہمارے بیماروں کو صحت ملے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے۔